السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، جس میں سورج اور زمین کے درمیان، اس روشنی کے درمیان چاند حائل ہوگا۔ یہ اس کے سائنسی اسباب ہیں یا وجوہات ہیں جن کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ ایک حقیقی اسباب کہ سورج کی روشنی کچھ دیر کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگی۔ ہماری اس دنیا کے اندر اکثریت لوگوں کی اسے ایک تفریح اور ایک خوبصورت منظر سمجھ کے، اسے ایک اچھے منظر کے طور پر دل لبھانے کے لیے دیکھتے ہیں، یا کچھ لوگ اسے سائنسی حوالوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک سبب ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند کا آ جانا، جس سے اس کی روشنی کا چھپ جانا، لیکن ان چیزوں کے پیچھے ایک مسبب ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب اسے سورج کو گرہن لگتا ہے، یعنی درمیان میں سورج آ گیا، روشنی غائب ہو گئی، تو یہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مدار کو طے کیا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین آیت نمبر 38، کہ سورج کا اپنا ایک چلنے کا راستہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں، اس کی جگہیں طے کی ہیں۔ اسی طرح للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج چاند کو آ کر بھسم نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، ان کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، ان کے اپنے اپنے ایک مدار ہیں۔ یہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے ایک مدار میں آسمان کے اندر تیر رہی ہے، پھر رہی ہے، ہر ایک کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ جب اس سسٹم سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ کی غضب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَىٰ الصَّلَاةِ، کہ اس موقع پر بجائے تفریح کے، بجائے مذاق کے، بجائے ان چیزوں سے دل لبھانے کے، اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف توجہ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ چیز عام نارمل روٹین سے ہٹ کر ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غضب کا ہم شکار ہو جائیں اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی وہ چیزیں لے آئے جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، نارمل ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسوف کی نماز ادا کی، جس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ہماری کئی مساجد میں اس نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے جس وقت یہ سورج گرہن کا معاملہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں۔ ایک اور توہم پرستی ہمارے بر صغیر اور پاک و ہند میں اس چیز کا وجود پایا جاتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے، سورج گرہن یا چاند گرہن ہو، تو ہم اس کی ایک ایسی تاثیر کے اقراری ہیں جس کا وجود نہ تو شریعت نے پیش کیا ہے اور نہ ہی آج کے دور کی طب مانتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہیں، خواتین حاملہ ہیں، جن کے ولادت کا موقع ہے، وہ اس وقت میں، جس وقت سورج گرہن اور چاند گرہن ہو، اس وقت بالکل سیدھی ہو کر لیٹ جائیں، کوئی کام کاج نہ کریں، کچھ کھائیں پیئیں نہیں، کوئی تیز دھار چیز، کوئی نوکیلی چیز استعمال نہ کریں، کوئی کام کاج نہ کریں، کیونکہ اس وقت میں ان کا کچھ کام کاج کرنا بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، اس کے جسم پر نشانات پڑ سکتے ہیں، بچہ ناقص الخلقت پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا سبب ہے جس کو شریعت نے ذکر نہیں کیا۔ چاند ستاروں کے حوالے سے اللہ نے اسباب کچھ اور ذکر کیے ہیں۔ ستاروں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، کہ ان کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے راستہ معلوم کرنے کی، ایک جہت معلوم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا، خوبصورت کیا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجوما للشیاطین، کہ ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاند کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، اس کے ذریعے سے انسان لوگ تاریخوں کا علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وجعل القمر نورا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا ہے۔ کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری قسمت، ہمارے وجود کے حوالے سے یہ چیز اثر انداز ہو۔ خاص طور پر وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے اوپر اس کے جسمانی طور پر اس چیز کا اثر انداز ہونا شریعت سے ہمیں نہیں ملتا، اور جدید طب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کئی ڈاکٹرز کی ریسرچ کو، اطباء کی ریسرچ کو دیکھا، معلومات حاصل کی، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بچے کا ہونٹ کٹا ہونا، تالو کے اوپر اثر انداز ہونا یا جسم کے اوپر نشانات کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں ان کی ماں کی بد احتیاطی، بلکہ اس چیز کو مزید جب میں نے سرچ کیا گوگل پر، تو دنیا کے مختلف ممالک نے اس چیز کو صرف بر صغیر پاک و ہند کی توہم پرستی قرار دیا ہے، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہندو مذہب کے اندر ان چاند اور ستاروں کے حوالے سے قسمت کی تبدیلی، قسمت کے احوال کے حوالے سے ہماری زندگی کے اوپر اثرات، یہ چیزیں ہمارے اندر توہم پرستی رہی ہے۔ اس چیز کو اس انداز میں سبب ماننا
نہ تو اس کو شریعت نے سبب کہا ہے اور نہ جدید طب اس چیز کو، کیونکہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ چیز اس کا سبب بن سکتی ہے، لہذا کم از کم اس کا درجہ حرام کا اور زیادہ سے زیادہ شرک کا ہے، کیونکہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نزول کے بعد فرمایا تھا کہ کل رات جس نے سمجھا کہ بارش اس لیے نازل ہوئی کہ فلاں ستارہ اپنی جگہ سے فلاں جگہ پر چلا گیا تھا یا ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی، فرمایا یہ شخص کافر ہو گیا۔ لہذا ستاروں میں، ان چاند کے اندر اور سورج کے اندر اس طرح کی تاثیر کو اپنی زندگی پر محمول کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، انسان کے ایمان کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔ کم سے کم حرام اور زیادہ سے زیادہ یہ چیز انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ دنیا میں خواتین ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ دنیا کے کسی علاقے میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں پر اس طرح کی احتیاطیں اپنائی جاتی ہوں۔ جانور بھی ہیں، وہ ان کے پیٹ میں بھی بچے ہوتے ہیں اور اس موقع پر یہ چیز ان کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ تاثیر ہوتی بچے کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو ماں کے پیٹ میں، تو سب کے لیے ہوتی۔ لہذا اس موقع پر سائنسی وجوہات جان کر اپنے دل کو لبھانے کے لیے، ان مناظر سے دلجوئی کے لیے یا پھر توہم پرستی کے ذریعے سے اللہ کی اس نشانی سے ہم روگردانی نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھیں اور اس کے حقیقی اسباب پر غور کریں اور اپنے رب سے دعا کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب کا نشانہ نہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔